الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس محفل کی مناسبت سے چند دعائیہ اشعار آپ بھی کوشش کریں، میری اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ خالق لم یزل ہماری ہر نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شاید کہتا ہے یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، اور حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین آنی نور ایمان دے مجھے، اور کام میرا زندگی
زندگی بر خدمت قرآن ہو، کام ہمارا زندگی بر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن نور عرفان دے مجھے، بعد از حمد و ثنا ہماری آج کی اس محفل کی رونق ہم سب کے محسن و مربی اس سنگلاخ زمین میں قرآن کے نور سے چمن کو آباد کرنے والے، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والے، اور بالخصوص ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام پہلانے والے، میری مراد ہم سب کے مشفق و مہرباں، ہماری محافل کی رونق، ہماری محافل کی زینت، استاذ العلماء والحفاظ، پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر قاری عبدالرحمن سیالوی صاحب، پرنسپل جامعہ نور الاسلام نیو مری، کثیر تعداد میں موجود میرے سر کے تاج، انتہائی عزتوں، رفعتوں، شرافتوں اور عظمتوں کے لائق حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، طلباء ذی احتشام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بالخصوص محترم المقام الحافظ القاری برادران محمد طاہر سیالوی صاحب، ان کے جملہ رفقا، مسجد انتظامیہ اور اہل محلہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو آج اس کام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آئندہ جب کچھ سال گزریں گے، یقیناً آپ لوگوں کو اس بات پر فخر ہوگا اور آپ فخریہ انداز میں یہ بات لوگوں کو کہیں گے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو ہم ان بانیان میں شامل تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دین کا کوئی بھی کام ہو، کسی حیثیت سے اور کسی بھی طریقے سے ہو، وہ کام کیا نہیں جاتا بلکہ کام لیا جاتا ہے۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ اپنے کام پر نازاں مت ہو، کام کیے نہیں جاتے، کام لیے جاتے ہیں۔ میری طلب بھی ان کے کرم کا ہے صدقہ، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ بڑے خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں، مقدر کے سکندر ہیں کہ آج آپ لوگ باہمی تعاون سے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اہل محلہ، مسجد انتظامیہ، ان علماء، حفاظ اور بالخصوص استاذ المکرم کی کہ اس حکم پر
اور مجھ حقیر کی بھی رمضان المبارک میں بھی میں یہاں حاضر ہوا تھا اور آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ بھی اس مسجد کے اندر اس کام کو توسیع کی شکل دیں، مدرسے کا اہتمام کریں۔ جو بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس میں استقامت عطا فرمائے، آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ خالق کائنات دو قسم کے لوگوں کے مرتبوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ عام لوگوں کی نسبت انہیں رب کی بارگاہ سے عزت عظمت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور دوسرے وہ جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ بالخصوص جو دین کا علم ہے، اسے حاصل کرنا جو بنیادی علم ہے وہ تو ہر مسلمان پر، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس پر فرض ہے۔ اور اس علم کے حصول کے لیے آپ نے بارہا علماء سے سنا، آج بھی یہ ایک درسگاہ قائم ہونے جا رہی ہے، اور اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے اپنے دور مبارک میں اصحاب صفہ کے نام سے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر رکھی تھی، جس میں صحابہ کرام کے دین سیکھنے کا شوق کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنا سب کچھ، گھر بار، اولاد، دنیاوی مفادات، سب کچھ چھوڑ کر، جو تقریباً 80 کے قریب صحابہ کرام، کبھی دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، حضور کی صحبت میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے، قرآن کے فیض سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ایک غلام، ایک حدیث مبارکہ کے متعلق انہیں علم ہوا کہ دمشق کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں دمشق، وہاں سے سفر کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب ان سے اپنے آنے کا مقصد عرض کرتے ہیں تو یقیناً جب اتنا لمبا سفر ہو تعجب ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء نے پوچھا، میرے بھائی کسی اور غرض سے تو نہیں آئے تھے؟ کہا نہیں، صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ پھر پوچھا، تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے تھے؟ عرض کرتے ہیں نہیں، میں صرف اور صرف آج کے میرے اس سفر کا مقصد حضور کے اس فرمان کو سننا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ خوش قسمت ہیں کہ نیو مری ہو یا یہ مدرسہ ہو، یہ آپ کے پڑوس میں ہے، نہیں تو دین سیکھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں، بڑی بڑی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں، اور بالخصوص طلباء کے لیے علماء تشریف فرما ہیں کہ یہ کام آسان نہیں۔ وہ حضور کے غلام جب اپنا مدعا عرض کرتے ہیں تو حضرت ابو درداء ان کو بھی، اور قیامت تک آنے والے جو طلباء ہیں، حضور کے دین کے خادم ہیں، علماء ہیں، انہیں کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، حضرت ابو درداء ان سے فرمانے لگے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے، علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج اگر ہمارے پاس کوئی بڑا آدمی آئے، ہم اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، استاذ مکرم، استاذ العلماء والحفاظ، ابھی آپ کی اس محفل میں تشریف لائیں، آپ نے اپنے انداز میں پھولوں کی پتیوں سے کی برسات کی، آپ کے گلے میں ہار ڈال کر آپ کا استقبال کیا،
یہ سارا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی ان سے عقیدت و محبت ہے، اس لیے یہ کیا گیا کہ ہمارے استاد ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے وہ کتنا ہی بظاہر حقیر کیا نہ ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ لوگوں دنیا والوں کا بھی اپنا اپنا پروٹوکول کا انداز ہے۔ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَطَّ الْخِيطَانِ۔ بے شک جو دین کا عالم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر، چونٹیاں بلوں کے اندر، اس شخص کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، رب کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو یہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں۔ یہ کام کوئی حقیر کام نہیں ہے، کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا، آج یہ بچے معصوم بچے ہیں، خوبصورت چہرے والے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کل یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں، کل یہی بچے اس ملت کے معمار ہیں، اور یہ اسی طرح ہے، ہم بھی ان جیسے تھے، یہ جتنے بھی علماء کرام تشریف ہیں مجھ سمیت، ہم اسی ادارے کے اندر جو جامعہ نور الاسلام ہے یہ اسی کا فیضان ہے، یہ استاد جی کی شفقتیں، محبتیں اور ان کی عنایتیں ہیں کہ الحمدللہ اس ادارے سے صرف تحصیل مری کے لوگوں نے نہیں بلکہ بہت دور تک اس کا فیضان جاری و ساری ہے۔ آپ احباب نے جو اس عمر سے اوپر چلے جا چکے ہیں خود بھی کوشش کریں، دین سیکھیں، مسائل سیکھیں، قرآن اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں۔ جو قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس کی نسبت جو اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اس اچھے قرآن پڑھنے والے کی نسبت اللہ اس دوسرے آدمی کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، یہاں اس درسگاہ میں آئیں، صرف بچوں کے لیے یہاں نہیں بلکہ آپ بالغ جو حضرات ہیں، دین تعلیم بالغہ کے طور پر بھی انشاءاللہ قاری طاہر محمود سیالوی صاحب آپ کے پاس حاضر ہیں، وہ آپ کو وقت دیں گے۔ اور پھر بالخصوص آپ جانتے ہیں کوئی بھی کام ہے، وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، کوئی بھی تنظیم ہے وہ تعاون کے بغیر نہیں چلتی۔ سب سے بڑا تعاون آپ کا ان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، آپ سرپرستی فرمائیں، آپ شفقت اور محبت والا ہاتھ ان کے سر پر رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ آپ کا سب سے بڑا تعاون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالی تعاون وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ عموماً ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کچھ نہیں کرتے، ہمارے دینی جو مذہبی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دین کا کام نہیں کرتے، لیکن مجھ سمیت ہر شخص کو اپنے بارے میں بھی سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کتنی دین کی خدمت کرتا ہوں۔ اگر میں عالم نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، 30 دن میں کماتا ہوں، ان 30 دنوں میں سے کیا ایک دن کے پیسے میں کسی ادارے کے ساتھ وقف کرتا ہوں، کسی ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ آپ لوگوں نے جس کی جتنی آمدن ہے، کم سے کم جو آمدن ہے، ہمارے جو آباد ہماری فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان میں سے کسی کی پر ڈے 600 ہے، کسی کی 700 ہے، بہت زیادہ کسی کی ہو تو 800 900 ہوگی، آپ اس کو 30 کے ساتھ ضرب دے لیں، 25,000 سے اوپر بہت کم ایسے علماء ہیں جن کی تنخواہ ہو۔
لیکن ایک عام مزدور جو دین کے متعلق دنیا کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، وہ بھی ماہانہ اگر مسلسل کام کرے تو 36,000 روپے کما سکتا ہے، جو ٹھیکہ وغیرہ ہے وہ چھوڑ کر۔ تو کیا ہم اس مزدوری میں سے صرف ایک دن کی مزدوری اگر ادارے کے ساتھ وقف کریں، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ کوشش کرے، تو یقیناً یہ ادارے بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا، معاونت کے طور پر ڈالیں، اچھے مشورے کے طور پر ڈالیں، یہاں آ کر پڑھ کر ڈالیں، کسی نہ کسی انداز میں آپ نے ضرور حصہ ڈالنا ہے، اپنی شرکت کرنی ہے، اور اس کا آپ کو اجر کیا ملے گا۔ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں کافی چیزیں سوچ کر آیا تھا، لیکن استاد المکرم وہ بھی بیان فرمائیں گے، اور استادوں نے ایک اور مقام پر بھی حاضری دینی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور ایک حکایت کے طور پر عرض کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے، من اعان عالما او متعلما، جس شخص نے کسی عالم دین کی یا کسی طالب علم کی مدد کی، کس انداز میں؟ 1,00,000 روپیہ دے کے نہیں، 1,000 روپیہ دے کے نہیں، بلکہ اگر اخلاص کے ساتھ جتنی اس کی استطاعت ہے، ہم مسجد بناتے ہیں، ہم 1,00,000 روپیہ بھی دیتے ہیں، چھت میری طرف سے ڈال دیں، لیکن جو مسجد کا خادم ہے، مسجد کے سارے معاملات چلاتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کے بھی کچھ معاملات ہیں، اس کی بھی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ٹوٹے ہوئے قلم کے ذریعے، ایک ورق کے ذریعے اگر کسی طالب علم یا عالم دین کی اعانت کرتا ہے، فَكَأَنَّ بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مرہ، اس شخص کو اللہ اتنا اجر سے نوازتا ہے گویا اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اور جو دین کے یہ وارث ہیں، ان کے ساتھ محبت کیا کریں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ بہت بڑا نام ہے سلطان محمود غزنوی کا، وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، دین کا عالم بھی تھا، منصف بھی تھا، رعایا کے حقوق کا خیال رکھنے والا تھا، اور اس کے باپ کا نام تھا سبکتگین۔ اپنے دل کے اندر کچھ اسے سوالات تھے، کچھ خلش تھی 2-3 چیزوں کے بارے میں، ایک کہ میرا باپ واقعی ہی سبکتگین ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اس کے ذہن میں یہ خلش تھی کہ علماء جو حدیث مبارکہ ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تیسرا حضور علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کہ حضور کا خواب میں دیدار، یہ تینوں باتیں اس کے ذہن میں کھٹکتی رہتی تھیں۔ علماء نے دلائل دیے لیکن اسے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت محل سے نکلتا ہے، باہر سیر کا ارادہ ہے، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، خصوصی لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھا ایک چھوٹا سا ننھا منھا طالب علم ہے جو بادشاہ کے محل کے بعد جہاں چراغ جل رہا تھا وہاں بیٹھ کر کچھ اپنا سبق یاد کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا میرے گھر میں تیل نہیں، میں چراغ جلاؤں اور وہاں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کروں، صبح میں نے مدرسے میں سبق استاد کو سنانا ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، بادشاہ نے کہا اس کو ایک چراغ دے دیا جائے، یہ دین کا طالب علم ہے، سچی طلب اور تڑپ رکھنے والا بچہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیر کو چلا جاتا ہے، واپس آیا، بات بھول چکا تھا، اپنے آرام کدے میں چلا جاتا ہے اور جا کر سو جاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ادھر سلطان محمود غزنوی سوتا ہے، ادھر مقدس جاگتا ہے۔ اللہ کے محبوب اسے خواب میں آ کر اپنی زیارت کراتے ہیں، اور زیارت کرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے سلطان بن سبکتگین، تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی، اللہ تجھے جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا۔ ایک تو اس کے سارے سوالوں کا جواب بھی اسے مل گیا، اور دوسرا حضور کے دین کا جو طالب علم ہے، حضور کے جو وارث علماء ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا اللہ یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ خالق لم یزل ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے،
ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ خالق لم یزل استاذی المکرم قبلہ الحاج قاری عبدالرحمن سیالوی صاحب، آپ کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی، علم و عمل عمر والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔